बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से आज भरपूर एहतजाज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम सीनियर क़यादत मौजूद थी, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आज मुतालबा किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ना सिर्फ 14 सितंबर के वजाहती फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई है, बल्कि जो पहले रिव्यू पिटीशन फ़ाइल हुई थी 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसमें भी अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजाफ़ी अपने जो ग्राउंड्स हैं वो जमा करवाई हैं और दो मुतालबे किए हैं। एक तो कहा है जी कि आप हमें नहीं कह सकते, आप आइन को दोबारा लिख नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन कह रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो आपने अमल दरामद का हुक्म दिया ना, आप इसको रोक दें, स्टे ऑर्डर जारी कर दें। खैर, हमारा मुल्क जो हम पिछले 2-2.5 साल से देखते आ रहे हैं, जिस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है, तो हमारे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भी करेंगे अल्टीमेट, अब तक आप देख लें 2-2.5 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो करते हैं वो आगे इनके लिए अपने लिए गड़ा बन जाता है और ख़ुद जाके उसमें गिरते हैं। और करने दें इनको। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे मुतल्लिक़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू की गई है अडियाला जेल में, वो इंतहाई अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान की गुफ्तगू से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कहा है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और जो एक्सटेंशन का मामला है उसके हवाले से इमरान खान ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी जो का हेड ऑफ़ द जुडिशरी है उसने ऐसा नहीं किया होता जो पाकिस्तान में हो रहा है, और काजी फाजिसा जैसी हरकतें कह रहा है, मुझे वो दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं लगते। ये इमरान खान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया या दावा किया गया। अडियाला जेल में बातचीत में उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, ये 3 अंपायर्स और 3 खिलाड़ी हैं, चौथा इनके साथ पीडीएम मिली हुई है, इन सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। काजी फाजिसा साहब ने पहले से ही तोसी का मंसूबा बना रखा था। हमारा इंतखाबी निशान लेने का चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला जानिबदाराना था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस के फ़ैसला में ये वाज़े कर दिया, चीफ़ जस्टिस ने पहले फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें छीनना शुरू कर दी गई हैं और काजी फाजिसा तौसी के मफाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी फैमिली जमातें हैं, उनके पार्टी इलेक्शन को कोई नहीं पूछता। हमारे 3 पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए जा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि जिस दिन इलेक्शन फ्रॉड खुला उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का मफाद तौसी में है। अगर चीफ़ जस्टिस बेकसूर था तो पिंडी के कमिश्नर के बयान के बाद उसे क्यों नहीं बुलाया गया। चीफ़ जस्टिस रावलपिंडी के कमिश्नर के अगवा पर बात नहीं करता क्योंकि उनका नाम बीच में है। बताया जाए किस मुल्क में कमिश्नर को अगवा किया जाता है। ट्राइब्यूनल्स की बजाय इलेक्शन कमीशन के एम्पायर्स का फ़ैसला करवा दिया ताकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को दी जा सके। चीफ़ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया जा सके और उन्हें तौसी मिल सके। दुनिया के किसी चीफ़ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान में हो रहा है, और ऐसी हरकतों से नज़र आता है कि जहनी तौर पर तंदुरुस्ती का भी कोई मामला है। इमरान खान का कहना था कि 3rd अंपायर भी तौसी चाहता है और उसके लिए उसे पीडीएम की ज़रूरत है। पहले तौसी की बात वो 2 लोगों की करते थे, आज उन्होंने 3rd जो अंपायर है उसकी भी बात की है, जिनके बारे में कहते थे कि कोई कप्तान है जो पीछे बैठ के मामलात करवाता है। इन लोगों को पावर में रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है, अपने इक़्तिदार के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट कानून की बालादस्ती और जमहूरियत मुल्क और मुल्क के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। मुल्क तबाह होता है तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब की जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, पैसा बाहर है, कौम एक डॉलर की भीख मांग रही है, इनको कोई गर्ज नहीं है। मुल्क में अखलाकियात का कत्ल हो रहा है और इदारे तबाह हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें NOC नहीं देना मगर हम एहतजाज करेंगे, और अगर NOC दिया भी तो इन्होंने हमें शहर से बाहर भेज देना है और 6 बजे का वक्त देकर सड़कें ब्लॉक कर देनी है। हम इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज करेंगे। कौम को अब पाकिस्तान के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। कौम और नौजवानों को कहता हूँ अपने मुल्क और मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलें। इमरान खान ने कहा कि 10 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। SIFC को सरमायाकारी के लिए बनाया गया था मगर पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। ये अपनी ज़ात के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल हम लियाकत बाग में भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और हर सूरत हम अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो अदा करेंगे और हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से आज गुफ्तगू की गई। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भरपूर अंदाज में वकला की जब बात होती है, अगर 200 वकला वहाँ पर मौजूद थे
تو چونکہ یہ اسلام آباد کی حد تک تھا، یہ آل پاکستان نہیں تھا، تو اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، لطیف کھوسہ صاحب بھی تھے، جو ممبر پاکستان بار کونسل بھی اس میں موجود تھے جو حامد خان گروپ کے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ILF ہے اس کو مزید مضبوط ہونا ہوگا، جو انصاف لائرز فورم ہے، لیکن اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر ہم چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، تنقید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی، تنقید اچھی چیز ہوتی ہے، تنقید سے اصلاح ہوتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر ہم طبقات کی بات کریں تو سوائے وکلا کے اس پورے 2-2.5 سال میں ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، نہ ڈاکٹرز کی ہمیں کوئی ایسوسیشنز نظر آئیں، نہ ہمیں تاجروں کی ایسوسیشنز نظر آئیں، وہ بھی تو سارے ہی ایگریوڈ ہیں اس پورے نظام کے، نہ ہمیں کوئی انجینئرز کی ایسوسیشنز نظر آئیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، جو لیبر یونین ہے یا وہ کوئی ہمیں نظر نہیں آیا، ٹیچرز کی اتنی بڑی ایسوسیشنز ہیں، کوئی ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو اس وجہ سے بہتر سے بہتر کام کرنے کی ان کو ضرورت ہے، مزید محنت کریں، لیکن جن حالات میں اب آپ صرف انتخابات کو دیکھ لیں، ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا، یہ حالت تھی کہ جو ٹکٹ لیتا تھا اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا، پھر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کوئی نہیں جاتا تھا، وہ ہر جگہ پہ جو وکلا نے اپنا کردار ادا کیا۔ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی گنجائش ہے، ان کو اچھے انداز میں اپنے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ان کی کارکردگی کو ہم بالکل زیرو سمجھیں تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ یہ میری پرسنل رائے ہے، چونکہ ان حالات سے ہم گزرے ہیں اور ہم نے بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، تو باقی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ جمہوریت ہے، آپ تنقید کر سکتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، آج کا احتجاج تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے بھی، اور لطیف کھوسہ صاحب تھے، اعظم سواتی تھا، باقی پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان وغیرہ، انہوں نے باقاعدہ طور پر آج وہاں پہ احتجاج بھی کیا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو ممبران ہیں وہ الیکشن کمیشن کے باہر بھی پہنچی ہیں، مخصوص نشستوں والی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ پارلیمان اور جمہوریت کے لیے یہ اہم وقت ہے، عدالت آج ہی واضح آرڈر جاری کرے تاکہ ہمیں نشستیں مل سکیں۔ سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہمارے پارٹی ارکان کے نوٹیفیکیشن جاری کروائے جائیں، الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو وضاحتی آرڈر جاری کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے 8 میٹنگز کی ہیں جو بدنیتی پر مبنی ہیں اور اس میں کوئی نتیجہ نظر نہیں آیا، اس وجہ سے ہم جو اب نئی ایک وضاحت مانگی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ آج ہی وہ وضاحتی آرڈر جاری کیا جائے اور ہر صورت ہمیں انصاف دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ معاملہ اداروں کے بیچ پڑ گیا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنے آپ کو بچا بھی لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف عوام میں بھی اتنی ہی مقبول ہے، اور ان کی جانب سے اپنا جو تگڑا سٹانس ہے وہ لے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو معاملات ہیں وہ طاقتوروں کے درمیان ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن، اب آپ سنتے جائیں الیکشن کمیشن، میں پوری آپ کو اس کی 3 منٹ میں پوری ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں کہ کیا وضاحت انہوں نے اپنی ریویو پٹیشنز میں کیا مانگا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مفروضوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے مفروضوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے 14 ستمبر کی وضاحت کو چیلنج کر دیا اور فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ اگر آپ کسی سول جج کے فیصلے کو ایسا لکھیں نا تو اس کے اوپر بھی جو ہائر کورٹس ہیں وہ آپ کے کان کھینچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، مفروضے کیا ہوتے ہیں، آپ اپنے دلائل دیں، لیکن آپ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہاں پہ فل کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے مفروضے، اور چونکہ ان کو لاڈلا کیا گیا ہے، اور یا آپ نے خود کیا ہے یا آپ خاموش رہے، دونوں صورتیں ہیں، تو آج پھر وہ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وضاحتی حکم نامہ جو 14 ستمبر کو جاری کیا تھا اس پر نئی درخواست دائر کر دی ہے۔ بھئی جب آپ نے ایک ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے جو فائنل ڈیسیجن کے خلاف، تو وضاحت کے خلاف آپ نے کیا؟ وضاحت کے خلاف اس وجہ سے کہ انہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف کے ان 41 کے بیان حلفی، ان کے دستخط، ہر چیز چیک کرنی تھی، اس میں کمیٹیاں بنتی ہیں، یہ دستخط غلط ہیں، یہ درست ہیں، یہ بیان حلفی مسترد ہے۔ سپریم کورٹ نے تو وہ 41 کے 41 خود ہی پی ٹی آئی کے وہ جو چونکہ پی ٹی آئی نے وہ تمام بیان حلفی وغیرہ سمیت سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 ججز نے کہا کہ جی یہ 41 بھی پی ٹی آئی کے، 39 پہلے اور 41 یہ ایسی کہ ہم نوٹیفیکیشن جاری کریں، یہ تکلیف ہے۔
اکثریتی ججز کی 14 ستمبر کی وضاحت پر الیکشن کمیشن نے نظر ثانی دائر کی ہے، جس میں کہا ہے کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ نظر ثانی میں کہا گیا کہ 12 جولائی کے فیصلے کی وضاحت 25 جولائی کو دائر کی۔ مزید کہا سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا۔ عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا؟ تحریک انصاف کی دستاویز پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی جاری نہیں کیا۔ نظر ثانی درخواست میں کہا گیا کہ عدالت نے تحریک انصاف کی دستاویزات پر الیکشن کمیشن سے جواب ہی نہیں طلب کیا۔ وہی جو قاضی فاضل صاحب نے 8-9 سوالات پوچھے تھے، جس کا جواب دیا ہے رجسٹرار نے، اسی کو اپنی ریویو پٹیشن کی گراؤنڈز بنا کے پیش کر دی ہیں 14 ستمبر کہ نظر ثانی درخواست میں کہا کہ عدالت نے تحریک انصاف کی دستاویزات پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر ثانی کرے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کی بھی استدعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظر ثانی درخواست پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتناع دیا جائے۔ ساتھ الیکشن کمیشن کا درخواستوں میں یہ بھی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے اور عدالت عظمیٰ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے 41 ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کروائے۔ عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفیوں کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹس درست بھی مان لیں تو پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی۔ امیدواروں کی جانب سے سیکشن 66 کے تحت پارٹی وابستگی کے ڈکلریشن جمع نہیں کروائے گئے۔ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ رولز 94 انتخابی نشان والی سیاسی جماعت کے لیے ہیں۔ تحریک انصاف نے ججز چیمبر میں جو دستاویزات جمع کروائیں وہ کبھی اوپن کورٹ میں پیش ہی نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والوں کو پارٹی یا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دلائل دیے ہیں اور جو اضافی دستاویزات جمع کروائی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے جی کہ دیکھیں آپ نے تو آئین کو ہی دوبارہ لکھ دیا ہے، آپ تو اپنے 12 جولائی کے فیصلے سے منحرف ہو گئے ہیں اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری ریویو پٹیشنز منظور کریں اور اپنا 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دیں اور پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل دونوں کو حقدار قرار نہ دیں مخصوص نشستوں کا۔ معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔